الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورۃ الرعد. اس سورت میں کائنات کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بادلوں کی جو گرج اور چمک ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے. اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الرعد، بجلی کی گرج چمک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز دو کام ضرور کرتی ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان ہوا. ایک چیز، کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتی. اور دوسرا کام تسبیح. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کے طریقے کو بھی جانتی ہے اور تسبیح کے طریقے کو بھی. البتہ ہماری نماز جامع ہے اور باقی مخلوقات کی جو نماز ہے ان کو ایک ایک رکن ملا ہے. ہمیں پوری نماز ملی. ہماری نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے. تو ہمیں جامع نماز ملی ہے. باقی مخلوقات کو نماز ملی ہے لیکن جامع نہیں ہے، ایک ایک رکن ہے. مثلا جو درخت ہے نا، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں درخت ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں. یعنی اب ان کو نماز میں سے ایک رکن ملا ہے، کیا؟ قیام. جو جانور جھک کے چلتے ہیں، سر نیچے کر کے چلتے ہیں، یہ جو جانور ہیں ان کو رکوع ملا ہے، یہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں. اور جو جانور جو کیڑے مکوڑے زمین پر ریگ کے چلتے ہیں، گھسٹ کے چلتے ہیں، ان کو علماء فرماتے ہیں سجدہ ملا ہے. اور جو پہاڑ ہیں ان کو علماء کرام فرماتے ہیں قعدہ ملا ہے. یہ ہر وقت اللہ کے آگے باعدد بیٹھے ہوئے. تو کسی کو قیام ملا، کسی کو رکوع ملا اور کسی کو سجدہ اور قعدہ ملا. لیکن حضرت انسان کو اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو نماز عطا کی ہے وہ بڑی جامع نماز ہے. اس میں سے یہ سارے ارکان موجود ہیں. پھر کائنات کی ہر چیز تسبیح بھی کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت دامت برکات مولانا فرماتے ہیں انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے،
یہ اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں لگا رہے، یہ زندگی بنائے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں لگا رہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے۔ پھر ان عقائد پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے۔ اور سورت کے شروع میں ایک اہم مسئلہ حجیت حدیث، جس طرح قرآن حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح حدیث بھی کیا ہے؟ دلیل اور حجت ہے۔ معزز خواتین، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں بس قرآن کافی ہے، کوئی کہیں گے ہمیں جو ہے حدیث کافی ہے، تو اس طرح کے فتنے بڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دلائل چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ چار دلائل ہیں ہمارے۔ تو حدیث بھی حجت ہے، حدیث بھی دلیل ہے۔ اب یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب، تو کتاب سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور جو فرمایا والذی انزل الیک من ربک الحق، اس سے قرآن بھی ہو سکتا ہے اور علماء فرماتے ہیں حدیث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر جب پہلے آگے تو دوبارہ تو اس کا نہیں ہوگا نا، تو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حدیث ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کی حدیث بھی حجت۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے معانی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے قرآن اور حدیث میں۔ حجت دونوں ہیں، دلیل دونوں ہیں، اور ایمان لانا بھی دونوں پہ ضروری ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی دونوں کے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، مثلا اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک مقرر کردہ رفتار سے چل رہا ہے، نہ اس رفتار میں کوئی کمی آتی ہے نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پر لگا رکھا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی کیا ہے؟ نشانی۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ باقی کھانا پینا اور سونا اور بچے پیدا کرنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت، محبت، عبادت اور اللہ کی یاد۔ پھر اس صورت میں فرشتوں کی ذمہ داری بھی بیان کی گئی کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو کرتا پھر فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی بھی قوم کی اچھی حالت کو بری حالت سے تبدیل نہیں کرتے۔ جب وہ قوم خود نافرمانی پہ اتر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور محافظ فرشتے بھی پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔
پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی اور ان کو عقل مند فرمایا. ان کو خطاب کیا دیا؟ عقل مند. عقل مند لوگوں کی صفات. آج کے اس درس میں معزز خواتین یہ صفات میں عرض کرتا ہوں، میں نے بھی غور کرنا ہے اور آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کو مزید بہتر بنائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو ہم نے ان صفات کو اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے. 8 صفات یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی بیان فرمائی ہیں. ویسے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر میں نے ایک دفعہ تلاش کیا تو وہ درجن سے بھی زیادہ ہیں. یہاں برحال 8 ہیں، ان کو توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رب مانیں گے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان کر چلیں، اس کی کامل مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں. اور فرمایا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. پھر ان کی اگلی صفت، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں. جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کیا رکھتے ہیں؟ جوڑے رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. تو آج کی اس محفل میں ابھی آپ خواتین غور کریں، آپ کی کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے آپ کی قطع تعلقی چل رہی ہے. اگر قطع تعلقی چل رہی ہے، قطع رحمی چل رہی ہے، اس کو ختم کریں. ادھر ہم پھر میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں میرا لہجہ سخت ہو جاتا، اللہ مجھے معاف فرمائے. دیکھیں نا، ہم جنت کے لیے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم یہ جو رکاوٹ ہے ہم اس رکاوٹ کو دور کریں. جب ہم اعمال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جنت کے لیے کر رہے ہیں نا، جنت کا تو رکاوٹ کو تو دور کریں. تو جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ اس رکاوٹ کو دور کریں، قطع رحمی ختم کریں. قطع رحمی کر کے صلہ رحمی کریں. آپ کی کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی خالہ ہے، آپ کے اس سے قطع تعلقی چل رہی ہے، بول چال بند ہے، ختم کریں، صلح کریں. اچھا، عام طور پہ جب یہ ترغیب دی جاتی ہے تو آگے سے یہ جواب آتا ہے جی میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، میں تو اس سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہوں، وہ خود ہی میرے سے تعلق نہیں رکھتے. بھئی یہی تو کمال ہے کہ کوئی قطع رحمی کرے اور ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا نا. یہ بدلے کا بدلہ، اس میں تو کوئی کمال والی بات نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکانے والا، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جب اس سے رشتے کو توڑا جائے وہ رشتے کو جوڑے. تو صلح جو بنے، صلح پسند بنے. تو اگر ہم اچھا یہ صفات اپنائیں گے نا، ملے گا کیا؟ جنت کے 8 دروازوں پہ فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے سلامیاں پیش کریں گے اور فرشتے ہمیں پروٹوکول دیں گے. یہ ایسی صفات ہے. تو صلہ رحمی سے زندگی کا اصول یہ بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں. سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تمہارے سے توڑے. یہ نہیں فرمایا اس سے جوڑو جو تمہارے سے جوڑے، اس سے جوڑو جو تمہارے سے توڑے. اچھا اب یہ نواں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ایک مرتبہ جو ہمارے سے توڑ لینا وہ دوبارہ لاکھ جوڑنے کی کوشش کریں، ہم جڑتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اب بات بتا، نہیں 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 نہیں، غلط بات ہے. اگر وہ مائل ہو رہے ہیں آپ سے
ताल्लुक कायम रख रहे हैं, किसी वजह से ताल्लुक टूट गया है, तो एक कदम वो आगे बढ़ाएं, आप 10 कदम आगे बढ़ के उनका इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह की नजरों में आप ताल्लुक को जोड़ने वाली हो, सिला रहमी करने वाली हो, कता रहमी करने वाली ना। सिल मन कताक, उससे जोड़े जो आपसे तोड़े, वाफु अम्मन ज़लमक, और उसको माफ करें जो आपके ऊपर क्या करे, जुल्म करे, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और उससे अच्छा सलूक करें जो आपके साथ क्या करे, बुरा। एक सारा मसला ही हल हो गया। तो इंशाल्लाह सिला रहमी की कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह अपना मिजाज सिला रहमी वाला बनाए, और अल्लाह से जुड़ना भी तब नसीब होता है। हमारी सबसे बड़ी चाहत ये होती है, दिली चाहत, कि हम अल्लाह से जुड़ जाए, हमें अल्लाह का ताल्लुक नसीब हो जाए। तो अल्लाह ताला सिला रहमी से फरमाते हैं, सिला रहमी ये अल्लाह, ये रहमान से निकली है, रहमत के लफ्ज़ से है ये। अल्लाह फरमाते हैं सिला रहमी से, तू मुझसे, मेरे नाम से निकली है ना, जो तुझसे जोड़ेगा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपने आप से जोड़ूंगा, और जो तुझे तोड़ देगा मैं उसको अपने आप से तोड़ दूंगा। तो अल्लाह से दूर हो जाता है बंदा, सिला रहमी करने वाला अल्लाह से वासिल हो जाता है, और कता रहमी करने वाला को कभी अल्लाह अपना महबूब नहीं बनाते। अगली सिफत, अपने रब से डरते हैं, यख्शौना रब्बहुम, अपने रब से डरते हैं। तो अल्लाह ताला का ऐसा खौफ और खशियत आ जाए कि जो हमारे दरमियान और हमारे गुनाहों के दरमियान क्या हो जाए, रुकावट बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, तो इस रमजान अल मुबारक के कीमती लम्हात में ये भी दुआ जरूर मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खशियतिका, अल्लाह मैं आपसे आपकी ऐसी खशियत मांगता हूँ जो मेरे और गुनाहों के दरमियान हायल हो जाए, मुझे गुनाह तक ना पहुंचने दे, ऐसी आपकी खशियत मांग। अगली सिफत, हिसाब के बुरे अंजाम से डरते हैं। अगली सिफत, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो हमने उन्हें रिज्क अता किया है उसमें से खुफिया और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं। और अगली सिफत, बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। देखे ना, एक तरीका तो यह है कि बुराई से दूर करें, और आमतौर पर अल्लाह माफ फरमाए हमारा यही मिजाज है, हम कहते हैं बुराई को बुराई से दूर, नहीं, बुराई को अच्छाई से दूर करें, बदसलूकी का दिफा हुस्न सलूक से करें। इसलिए देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनत वला सय्या, नेकी और बुराई ये बराबर नहीं हो सकते। इत्फा बिल्लती अहसन, तो उस तरीके से पेश आओ जो सबसे अच्छा तरीका है। फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, जब आप बुराई का जवाब अच्छाई से देंगे तो आपसे बड़े का बड़ा, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी जो है वो गहरा दोस्त बन जाए। तो अच्छे अखलाक, तो ये अल्लाह ताला ने उनकी सिफात बयान कर दी। तो इनको मिलेगा क्या, फरमाया इनके लिए जन्नत है, और ये जन्नत में दाखिल होंगे। वल मलाइकातु यदखुल, तवज्जो फरमाए क्या प्रोटोकॉल है इनका, वल मलाइकातु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, इन पर फरिश्ते दरवाजे दाखिल होंगे हर दरवाजे से, मिन कुल्ली बाब, एक दरवाजे से नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और जन्नत के 8 दरवाजों से फरिश्ते आएंगे, 8 दरवाजों पे फरिश्ते खड़े होके इन सिफात व के हामिलीन और इन सिफात वालों का इस्तकबाल करेंगे। क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, वाह वाह, जीते रहो, तुम्हें सलाम हो जो तुमने सब्र किया, फनिअम उक़बद दार, ये आखिरत का घर, आखिरत का ठिकाना कितना अच्छा है। तो दुनिया हमें इससे क्या गर्ज है, कि दुनिया में लोग हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमने तो ये सिफात अपने अंदर पैदा करनी है इस गर्ज से कि जन्नत में
ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور فرشتے کیسے پروٹوکول کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش ہے. اگلا کفار کے مطالبات کا تذکرہ فرمایا اور اس میں یہی سبق دیا کہ یہ کفار جو ہے فرمائشی معجزہ کرتے ہیں اور یہ گمراہی کی دلیل ہے. اگر فرمائشی معجزے پورے ہو جاتے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. اصل میں ہے یہ ضدی اور ہر طرح، ورنہ کئی تو ان کے فرمائشی معجزے بھی پورے ہوئے اور پھر پورے نہ کرنے میں بھی حکمت ہے، کیونکہ جب فرمائشی معجزہ پورا کر دیا جاتا ہے پھر قوم ایمان نہیں لاتی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو نہ ان پورا ہونا بھی ان کی خیر کا یہ کہ ان کو اکٹھے ہلاک نہیں کیا. آخر میں سورۃ الرعد کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. یہ کافر آپ کو کہتے ہیں آپ رسول ہیں نہیں ہیں تو آپ تسلی رکھیں، ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ یہ گواہی دے نہ دیں آپ کی رسالت کی، آپ کی رسالت کی گواہی تو اللہ خود دیتے ہیں. اور علم والے بھی دیتے ہیں. 13ویں پارے میں اگلی سورت ہے سورہ ابراہیم. اس سورت میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے اور دعائیں بھی اتنی پیاری ہیں قربان جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی پیاری ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے. انشاءاللہ دعائیں آئیں گی اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو بھی شامل فرمائیں اپنی دعاؤں میں، کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جگہ دی. یعنی قرآن میں ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، تفصیل سے کیا. پھر ہماری نماز میں بھی ان کی دعائیں موجود ہیں. اور جو ہمارا بیت اللہ ہے اس کے غلاف کعبہ پہ اگر بندہ غور کرے تو کئی ساری حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں غلاف کعبہ پہ لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن میں بھی جگہ دی، نماز میں بھی جگہ دی، اور اپنے سب سے افضل گھر جو ہے بیت اللہ وہاں بھی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لکھی ہیں. اس سورت کے شروع میں پہلا مضمون یہ ہے قرآن کیوں نازل کیا اللہ نے، اس کی حکمت کیا ہے. فرمائی اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں. تو یہ کتاب ایسی ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے. تو قرآن کریم جو ہے یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ یہ آب حیات ہے اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتی. اگلا عنوان یہ، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا، کسی اور زبان میں ہوتا تو زیادہ معجزہ ظاہر ہوتا. آپ بھی عربی ہیں اور آپ کے پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی عربی ہے، تو آپ کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آئی. صاف ظاہر ہے جس نے قوم کے لیے نبی بھیجا جا رہا ہے نبی بھی اسی زبان کا ہوگا اور نبی کی کتاب بھی اسی قوم کی کس میں ہوگی، زبان میں نازل ہوگی تاکہ قوم کو سمجھنا آسان ہو جائے. یہ تو عین حکمت کے مطابق ہے. اگلا اہم مضمون اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. ہر بندہ آج اس فکر میں ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، میری عزت میں اضافہ ہو جائے، مال میں اضافہ ہو جائے. ہر نعمت میں بندہ چاہتا ہے میرا اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان حل بتا دیا ہے کہ یہ ایک کام تم کر لو، ہمارا پکا وعدہ ہے تمہاری ہر نعمت میں اضافہ کریں گے، تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، تمہاری نعمتوں میں برکت دیں گے. اور وہ کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے. فرمایا شکر کرو. شکر کرنے سے نعمتوں میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو ہم نے تمہیں کیا کریں گے، ضرور اضافہ کریں گے۔ ایک طریقہ یہ کہ بندہ 4 5 کام کرے، دھکے کھائے، اپنی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے محنت کرے، اس میں عیب نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے حال بتایا اپنی نعمت کو بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہی حال اچھا ہے۔ نہ تو ہجر اچھا ہے، نہ تو وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے۔ نہ شکری سے بچیں، نہ شکری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں، بلکہ آخرت میں عذاب بھی ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلا ہے مضمون سورۃ ابراہیم کا، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ہے ایمان توحید، اور کلمہ خبیثہ سے مراد ہے کفر اور شرک کا کلمہ۔ فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں اور وہ خوب پھل بھی دیتا ہو، ایسا درخت۔ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو مومن بندے کی مثال بھی کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی ہے حدیث مبارکہ میں بھی۔ اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہنزل کا ایک درخت ہوتا ہے جس کا پھل جو ہے بڑا سخت کڑوا ہوتا ہے، کوٹ تمے کی طرح۔ اس کی مزید تفصیل آگے ہے۔ تو مومن بندے کی یہ مثال ہے، تو نیک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ ہم یہ دعائیں ضرور مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیسی دعائیں مانگی۔ جہاں اپنی اولاد کو ٹھہرایا اس جگہ کے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کے رزق کے لیے بھی دعا مانگی، اولاد کی نماز کی پابندی، نیکی تقوی کے لیے دعا مانگی، اپنی مغفرت کی دعا مانگی، اور اپنے والدین کی بھی مغفرت کی دعا مانگی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں حاجرہ صلی اللہ علیہ کو جب مکہ میں چھوڑا تو پہلے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پھر فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ بچانا۔ تو یہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنا۔ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے یوں دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمیشہ کفر شرک گناہوں سے بچائے رکھنا، اللہ ہمارے اور ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرمانا، ان کو نیکی تقوی پہ جما دینا، پھر فرمایا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی۔ آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے، جب موسم نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہاں سارے پھل موجود ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے تعلق والوں کے لیے بھی۔ پھر یہ بھی دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کر۔ ہم یہ دعائیں پڑھتے تو ہیں نماز میں،
لیکن پڑھنا نہیں کافی ہوتا، مانگنا ہوتا ہے. پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. پڑھنا اور چیز ہے، مانگنا اور چیز ہے. انسان کا روح جو ہے سراپا سوال بن جائے، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعائیں پڑھا نہ کرے، دعائیں مانگا کرے. اللہ معاف فرمائے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ہم تو ایسے دعائیں مانگتے ہیں کہ جیسے کوئی افسر فیکٹری میں جا کے کسی کے ذمہ کام لگاتا ہے کہ تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، فلاں یہ کر دے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یوں ہو جائے. نہیں، رو کے دعائیں مانگے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگے. پھر اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور اپنے والدین کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا مانگی. یہ ہمارا 13واں پارہ مکمل ہو گیا. 14واں پارہ ہے روبما. اس کی صورت ہے سورۃ الحجر. پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک تمنا کا تذکرہ کیا کہ موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ہوگا اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب بڑھتا جائے گا، تو پھر یہ ہر موقع پر کافر تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آج ہمارے پاس موقع ہے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کریں، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اور ہر بندی پچھتائے، نیک لوگ بھی پچھتائیں گے، گنہگار بھی پچھتائیں گے. بڑے سے بڑا نیک بندہ نیک بندی بھی ہوگی نا، اس کو بھی پچھتاوا ہوگا، اور گنہگاروں کو تو ہوگا ہی ہوگا. نیک گنہگاروں کو پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ کاش ہم توبہ کر لیتے، ہم باز آ جاتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کس بات پہ افسوس ہوگا، کس بات پہ ان کو پریشانی، پشیمانی، ندامت ہوگی کہ ہم اور زیادہ نیک بن جاتے. اس لیے جتنا زیادہ نیک بن سکتے ہیں بنے، دل لگائیں، محنت کریں اور نیکی تقوی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. کیونکہ جنت کے جو درجات ہیں وہ اپنے اعمال کے بقدر ہیں. جس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اس کو اتنا زیادہ بڑا درجہ ملے گا. تو جب جنت میں بڑے درجے دیکھیں گے تو حسرت پیدا ہوگی کہ میں دنیا میں اور زیادہ نیک بن جاتا. تو اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جتنا زیادہ نیک بن سکتے ہیں بنیں، اللہ کو منائیں. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو. اگلا مضمون حفاظت قرآن. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بڑی تقیدے کی اللہ نے. اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے ہی اتارا ہے قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جو دوسری کتابیں تھیں نا ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی. جیسے تورات، انجیل، زبور ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے علماء کو سونپی گئی تھی. اس وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی. اس لیے قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے معانی بھی کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے.
لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فوج تیار کی ہے. جیسے ملک کا سربراہ کہے کہ بھی جی اس ملک کی سرحدات کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو وہ اس کے لیے فوج تیار کرتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان کی فوج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کے لیے اپنی فوج تیار کی ہے. معزز خواتین، آپ یہ غور کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ہماری بچیاں بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جائیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں کیا کریں؟ شامل. اب کسی کے بچے کو فوج میں نوکری مل رہی ہو، کیسے بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جائیں. چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں جو حافظ ہیں، حفاظ کرام ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی، ان کو ذریعہ بنایا. تو حافظ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ فوج ہے. الفاظ کی حفاظت کرتی ہے یہ فوج. قرائے کرام بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، یہ قرآن کے حروف کی حفاظت کرتے ہیں، کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے. تو قاری بھی اللہ کی فوج میں شامل اور حافظ بھی اللہ کی فوج میں شامل. اور جو علماء ہیں، علماء کرام ہیں، عالمات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی معانی کی حفاظت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل. اور جو مشائخ ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے رموز، اسرار، حقائق، دقائق کا کام لیا، ان کی حفاظت کا کام لیا. تو اس لیے ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی شامل ہیں. آپ کا اپنا یہ مدرسہ ہے، کثیر تعداد میں خود بھی اپنی بچیوں کو یہاں داخل کروائیں اور اس کی ترغیب چلائیں، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں تربیت کا ماحول بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. الحمدللہ تربیت بھی اعلیٰ درجے کی اور تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی. اس سال وفاق المدارس میں ہماری جن بچوں نے حفظ کا امتحان دیا ماشاءاللہ سب کے 100 نمبر ہیں. اور جو کتب کی عالمات جو بچیاں ہیں ان کے بھی سب سے ماشاءاللہ ممتاز درجے میں پاس ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے. اس کے ساتھ اہل جنت کا تذکرہ کہ جنتی لوگ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے. اہل جنت کے سینوں میں آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو دل میں کینہ نہیں ہوگا. اس لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا ہم خود بھی اپنے سینے سے کینہ نکال لیں ورنہ اللہ کو نکالیں گے، اللہ نکالیں گے جنت میں، کیونکہ کینے والا بندہ نہیں جا سکتا. کینے والے بندے کی تو شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہے. کینہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس صورت میں سورہ حجر میں کہ ہم جنتیوں کو جب جنت میں بھیجنے لگیں گے نا، پہلے ان کے سینوں سے کینے کو نکالیں گے. تو ایک بزرگ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے سے کینے کو خود نکالیں گے تو ہم کیوں نہ خود محنت کر کے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے سینے سے کینے کو نکال کے چلے جائیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ لیں گے. یہ جو سینہ بے کینہ ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت. کیا لفظ بولا میں نے؟ سینہ بے کینہ، اس میں کینہ نہ ہو. سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ. دودھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا ہے،
گندے دل میں اللہ اپنی محبت نہیں ڈالتا. تو سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ، یہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے. جو سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کا کوٹھا ہوتا ہے، کوٹھا اللہ کا گھر ہوتا ہے. وہ اس سینے میں اس دل میں اللہ رہتے ہیں. چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں تو مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. لیکن وہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے. اور ہم تو صوفی لوگ ہیں نا، تصوف سے تعلق ہے. ہماری تو زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آئین کیا ہونا چاہیے، دستور کیا ہونا چاہیے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں آئین ماست سینہ چون آئینہ داشتن، آئین ماست سینہ چون آئینہ داشتن، کفرست در طریقت ما کینہ داشتن. میرا آئین یہ ہے کہ میں اپنے سینے کو آئینے اور شیشے کی طرح صاف رکھتا ہوں. میرے راستے میں، ہمارے طریقت میں تو سینے میں کینہ رکھنا کفر ہے. دیکھیں کفر تک سے تعبیر کیا. اچھا مزے کی بات بتائیں، جو خواتین ہیں نا ان کو بڑا ذوق ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا ذوق ہے نا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا ذوق ہوتا ہے نا. کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، بڑی سیٹنگ ہو. جی جب ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر صاف ستھرا ہو تو پھر اللہ بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا گھر کیا ہو، صاف ستھرا. جب ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے گھر کو بھی کیا کریں، صاف ستھرا رکھیں. ہمارا دل اللہ کا گھر ہے. ہمارا دل کس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو پھر ہم نے اللہ کے گھر کو کیا رکھنا ہے، صاف رکھنا. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، توجہ سے سماعت، بڑا پیارا جملہ ہے، قلب عبد اللہ عرش اللہ، قلب عبد اللہ عرش اللہ. عبداللہ کا دل اللہ کا عرش ہے. یعنی اللہ کے بندے کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا کیا ہے، عرش ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کرے یوں بھی ہو جائے، قلب عبید اللہ عرش اللہ، عبید اللہ کا دل بھی اللہ کا عرش بن جائے. تمہاری بازی کہہ رہی ہے یہ بھی کہو قلب راحت عرش اللہ. ٹھیک ہے بھائی، سب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دل کو اپنا عرش بنا لے. اچھا پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہر بندہ اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، اپنے گھر کو صاف ہم کریں اور پھر جو ہے اللہ کے گھر کو بھی ہم صاف کریں. تو اللہ اپنے گھر کو خود صاف فرما لے. ہمارا دل جو اللہ کا گھر ہوا نا، تو اللہ ہی کوئی ہمارے گھر اپنے گھر کو خود صاف فرمائے. بھئی کوئی کسی کے گھر کو تو صاف نہیں کرتا ہے نا، ہر بندہ اپنے گھر کو خود صاف کرتا ہے. تو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت مفسرین کو، ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے اس نقطے کو بھی اٹھایا. دیکھیں آپ ایک مکان کرائے پہ لیتے ہیں، کرائے پہ جب آپ گھر لیں گی تو گھر کو صاف کرنا، جب کرایہ دار گھر میں رہنے لگ جائے تو پھر مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے یا کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس گھر کو جو ہے صاف ستھرا رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ گھر کرائے کے طور پر دیا ہے. یہ دل ہمارا تو نہیں ہے نا، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو دل تو یہ تو ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، دیا ہے، یہ دل یہ کرائے کے طور پر دیا ہے. تو اب اس کو صاف کرنا، صاف ستھرا رکھنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. یقین مانے ویسے مشکل نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا. جیسے عورتوں کو اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے نا، ایسے دل کی فکر لگ جائے نا بس دل صاف ہو جائے. تو اس دل کو میلا نہیں ہونے دینا، اس دل کو میلا نہیں ہونے دینا. ہم نے اس دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا. اچھا دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ تو فرمایا دل صاف ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے.
کیونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی زمین جو ہے ناپاک ہے، گندی ہے، تو اس کو پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں. یا تو اتنی بارش برسے کہ اس گندگی کو ہی بہا کے لے جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی نا. یا دوسری صورت پاک ہونے کی یہ ہے کہ وہاں اتنی تپش پڑے، سورج کی اتنی تپش پڑے کہ وہ نجاست کو جلا کے رکھ دے، گندگی کو جلا کے رکھ دے، تب بھی وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. فقہ کی کتابوں میں یہ اصول ہے کہ زمین جب پاک ہو جائے تو خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے. اب ایک تو یہ کہ ہم ذکر اذکار اتنا کریں، اتنی ضربے لگائیں، اتنا مراقبہ کریں، اتنا مراقبہ کریں، اتنا مراقبہ کریں کہ ہمارے دل کے اوپر اللہ کے انوارات کی بارش ہو اور ہمارا دل پاک ہو جائے. یہ بھی ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے. ایک صورت آسان یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھے، مرشد کی ایک نگاہ سے ہی دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو گناہوں کی زنجیروں میں جو ہم جکڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھنے سے یہ زنجیریں کٹ جاتی ہے. یہاں سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرمایا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تو عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے. گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے، اور اس کی وجہ ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اور اگلا اہم مضمون پوری زندگی عبادت کرنی. کیا کرنی ہے؟ پوری زندگی عبادت کرنی. صرف رمضان نہیں، یہ رمضان تو تربیت کے لیے ہے، مشق کے لیے کہ ایک مہینہ مشق کرو، باقی پورا سال اسی کے مطابق زندگی گزارو. رمضان المبارک میں اگر اشراق، چاٹ، تہجد پکی ہیں تو پھر رمضان کے علاوہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پکی ہو جائے، اس کی پابندی ہو، اہتمام ہو. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے. تو یہاں یقین سے مراد موت ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی عبادت بھری ہو تو اللہ موت کے بعد بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. قبر میں بھی چنانچہ کتنے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اللہ اگر آپ نے کبھی قبر میں کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی دینا. پھر اللہ نے ان کو قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی. جی ہاں، عبادت بھری زندگی ہو تو پھر یوں بھی ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ان کی شیان ہے. اگلی ہے سورۃ النحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ النحل. بنیادی طور پر دو مضمون ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر کے یاد دلا کے مشرکوں کو توحید کی دعوت دی گئی، اور دوسرا اہم مضمون یہ ہے شریعت کے چند احکامات بیان کیے گئے ہیں. ان احکامات کو ہم نے بھی پابندی سے ان پر عمل کرنا ہے. ایک بات یہ ارشاد فرمائی یہاں شروع میں کہ انسان نہ شکر ہے. اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا، حقیر بے قدر نطفے سے. اللہ فرماتے ہیں انسان تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو اس قابل بھی نہیں ہے ہم بتائیں کہ تو کیا تھا، تجھے کس چیز سے پیدا کیا. لم یکن شیئا مذکورا، بتانے کے قابل بھی نہیں.
اس گندے نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر دیکھیں اسے قوت بولنے کی طاقت دی، اس کا جسم کتنا خوبصورت بنایا، کیسی کیسی صلاحیتیں دی. پھر جس ذات نے اس بندے کو ایک ناپاک بے بکت قطرے سے پیدا کیا ہو، اس کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، یہ کتنا نہ شکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی. جانوروں کا تذکرہ کہ ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایسی جرسیاں اور کئی چیزیں انسان کو کمبل سردی سے بچاتے ہیں. پھر کچھ حلال جانور جو انسان کے یہ بطور غذا کے بھی کام آتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے. کچھ جانوروں پر بوجھ لادا جاتا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پھر متکبرین سے سوال کیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تو معاذ اللہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کو کس سے کہانی ہے. لیکن جب متقی لوگوں سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تو وہ تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے خیر کی بات نازل کی ہے. پھر مشرکین کی ایک بری عادت کا تذکرہ کیا کہ وہ بچی کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی عجیب حالت ہو جاتی تھی. ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو خوش ہوتے، اور جب ان میں سے کسی کا بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور اتنا برا سمجھتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے. تو بیٹی جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے جتنی وفا اور قدر بیٹیوں میں ہوتی ہے بیٹوں میں نہیں ہوتی. اور اگر کسی کی زیادہ بیٹیاں ہوں بیٹے کم ہوں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، چاروں زندہ رہی، چاروں بڑی ہوئی اور باقاعدہ ان کی شادیاں ہوئی، اور بیٹا تو ایک بھی زندہ نہ رہا. تو بیٹیوں میں وفا ہوتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر فرمایا علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. پھر دودھ والی نعمت کا تذکرہ کیا کہ دل سے کیسے اللہ تعالیٰ پاکیزہ صاف ستھرا دودھ نکالتے ہیں جانوروں. پھر یہ فرمایا قیامت کے دن ہر امت کے نبی ان کے بارے میں گواہ ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ ہوں گے. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں. پھر ایک جامع ترین آیت، 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 ہی چیزوں سے منع کیا: انصاف، بھلائی اور قریبی رشتہ داروں کا ان کا حق دینا، یہ کرنے کے کام ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم اور زیادتی سے منع فرمائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، ان کی بڑی پیاری سی بات کا تذکرہ کیا. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو اکیلے ایک جماعت تھے، فرد واحد لیکن جماعت کا کام. قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار، حنیفہ، سب سے ہٹ کٹ کے اللہ سے تعلق رکھنے والے. علماء نے لکھا اللہ نے آپ کو بڑے مقامات عطا فرمائے. آپ کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صرف اولاد سے اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے. 4000 انبیاء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق ان کے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے علاوہ کوئی نبی آیا ہی نہیں. 4000 نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ تھا. پھر آگے فرمایا دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے, اس کے 3 طریقے ہیں. بس یہ بات مکمل کرتے ہیں. نمبر 1 دلیل سے بات کریں, نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کریں, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شبہات پیش آئیں تو ان کو اچھے انداز سے رد کریں. تو اس کے لیے 2 کام ہمارے ذمہ ہیں. امت کو ایمان اور اعمال پر لانا, توجہ کریں, امت کو ایمان اور اعمال پر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, پھر امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان کو فضائل ترغیب سنا کے نیکی پہ لانا بھی ہے. جب وہ نیکی پہ آ جائے تو ان کو فتنوں سے, وساوس سے, ہر طرح کے خطرات سے, شبہات سے, شکوک سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو, ہماری نسلوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ایمان اور اعمال پر لائے بھی صحیح, آنے کی بھی توفیق دے, اور پھر ساری زندگی ان پر رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.